جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور ناظمین، آج کے بیان کا موضوع نہ صرف طلباء، نہ صرف اساتذہ، نہ صرف ناظمین، بلکہ مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت پیارے مدنی پھول حاصل کر پائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیے جہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، طلباء، اساتذہ، سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا معمول بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رہے، جو زبان درود پاک سے تر رہتی ہے، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین سے، جو طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ اس کی زبان میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیانات کے ذریعے، مدنی مشوروں کے ذریعے، بلکہ جو والدین مجھے سن رہے ہیں، جو ٹیچرز مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں جو کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کا اثر ہو، آپ کی بات دل میں اتر جائے، آپ ایک بار پریکٹس کر کے دیکھ لیں، اپنی زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کیجئے، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے گا۔ آپ اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ میری زبان میں تاثیر آ جائے، ذکر اللہ سے اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، خوب درود پاک پڑھتے رہیں۔ بے شمار اذکار احادیث میں موجود ہیں۔ میرے اساتذہ جو سن رہے ہیں، جی ہاں، انشاءاللہ آپ کی زبان میں آپ مٹھاس محسوس کریں گے، انشاءاللہ سننے والے آپ کی زبان کی تراوٹ کو محسوس کریں گے، اور یہ خاصہ ملتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کی خاطر خوب اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال دیکھیے نا، امیر اہل سنت نے مدنی انعام بھی تو عطا فرمایا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ فجر کے بعد پڑھنے والے الگ وظائف عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی میں جو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان کو تو پورا شجرہ عطا کر دیا، صبح و شام پڑھنے کی اوراد، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اوراد، یہ پڑھتے جائیں، اس کو ایزی نہ لیں، یہ اس کو آرڈنری نہ لیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور پھر اس کی برکتیں دنیا میں بھی لوٹیں، اور اللہ نے چاہ آخرت میں بھی ڈھیروں ثواب کے حقدار بنیں گے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع کیا ہے؟ یقیناً ایک بیان میں بہت ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، مگر آج حسن معاشرت کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے کچھ طریقوں پر ہم بات کریں گے۔ بعض اوقات ہم مذہبی ماحول سے وابستہ ہو گئے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں مل گیا، تو ہمارا سراپا تو سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ چونکہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلباء، دعوت اسلامی والے بڑی تعداد میں مجھے سن رہے ہوں گے، تو ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو سنتوں کے پابند ہیں، مدنی حلیے میں ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ واقعی سراپا تو شاید کچھ بہتر ہو گیا ہے، مگر کیا کردار بھی بہتر ہوا ہے؟ ہماری عادتیں بھی سنتوں والی ہے، ہمارا کردار بھی سنتوں والا ہے، ہماری گفتار بھی کیا واقعی نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہے؟ آج میں اس بیان میں یقیناً ہر بات کو تو کور کبھی بھی نہیں کر سکتا، چند باتیں ہائی لائٹ کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، جس پر غور کرتے جائیں تو آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکیوں بھری زندگی بھی ہوگی، اور زندگی میں بہت ساری مشکلوں سے آپ بچتے بھی چلے جائیں گے، کامیابیاں بھی آپ کی قدم چومیں گی۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ کامیاب ہونے کا راز اللہ نے چاہا اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آج کے بیان میں ہم حاصل کر پائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رجاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، جو تمام دن تو محنت مزدوری کرتا
اور رات گئے گھر میں مچھلی یا کسی اور جانور کا گوشت لے کر آتا، پھر اسے بھون کر کھاتا اور اس کے بعد شراب پیتا اور شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا۔ اس طرح رات گئے تک سلسلہ رہتا یہاں تک کہ اسے نیند گھیر لیتی۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس شور و غل سے بے حد تکلیف ہوتی، لیکن آپ تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسائے موچی کی آپ نے آواز نہ سنی، جو روز تکلیف دیتا تھا، جو روز پرابلم کریٹ کرتا تھا، اب اس کی آواز نہ سنی تو صبح کو اس کے بارے میں استفسار کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ کل رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی خلیفہ کو اطلاع پہنچائی۔ اب حنفیوں کے پیشوا امام اعظم خلیفہ کے پاس پہنچے تھے تو خلیفہ نے حکم دیا کہ دیکھو اپنے سپاہیوں کو کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ تس کو احتشام کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لایا جائے اور آپ کو فرش تک کیپ قدم نہ رکھنے دیے جائیں۔ تو اب فرش شاہی تک لایا گیا، سواری سے گویا نہیں اترنے دیا گیا۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کیا حکم ہے، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے سپاہیوں نے میرے ہمسائے کو پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا آپ حکم فرما دیجئے۔ خلیفہ نے فرمان جاری کیا کہ اس موچی کو فوراً رہا کرو، بلکہ چونکہ امام اعظم آئے تھے ان کے احترام میں ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جو آج کے دن پکڑا گیا ہے۔ سارے قیدی آزاد کر دیے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سواری پر سوار ہو کر چل دیے، وہ ہمسایہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی، حضور نہیں، بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی، میری سفارش فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے ہمسائے کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ان تمام برے کاموں سے توبہ کر لی اور ایک اچھا مسلمان بن گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، ہم بھی تو حنفی ہیں، ہمارے امام کا یہ واقعہ ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسے ہمسائے کا خیال رکھا جو روز تکلیف دیتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو شور و غل کرتا تھا۔ اسلام اس کا نام ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں بیان کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں گویا مجھے اور آپ کو کن کن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان میں سے چند کا کتنے شاندار انداز میں بیان ہوا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء 5ویں پارے کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ ذرا غور کیجئے، گویا ایک پوری لسٹ ہے جس کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، جن کا خیال رکھنا ہے، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں پڑوسی بھی ہیں، اس میں یتیم اور محتاج بھی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم ان تمام لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہم ایک مذہبی ماحول میں تو آ گئے، ہمارا سراپا تو سنتوں کا پیکر ہو گیا کیا، لیکن ہم سے ہمارے گھر والے راضی ہیں، ہمارے رشتہ دار خوش ہیں، ہمارے پڑوسیوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہو، دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، اور جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے، اور جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، مگر آج بعض اوقات ہم اپنے معاملات تو سیدھے کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین، میں اپنے طلباء، اساتذہ اور دعوت اسلامی والوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہم سے ہمارے قریب کے اسلامی بھائی تو خوش ہوتے ہیں، جس میں ہمارے دوست ہوتے ہیں، ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں،
مگر کیا فیملی خوش ہے؟ کیا رشتہ دار خوش ہیں؟ کیا پڑوسی راضی ہیں؟ کس قدر تاکید ہے پڑوسی کے حوالے سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفالت فرمائے۔ پڑوسی تکلیف دے تو ہم نے جیسے کو تیسا نہیں کرنا، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہم نے کسی کی تکلیف پر صبر کرنا ہے، اس کو تکلیف خود نہیں پہنچانی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا بھی تو سنت ہے نا۔ اے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، کیا اس سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ یا بہت سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہت سے پریشان ہیں۔ یاد رکھیے وہ حدیث پاک اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، من آذا مسلمن فقط آذانی۔ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچئے، ایک اور حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی بے شک اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، یعنی اللہ کو تکلیف دی۔ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ پڑوسی کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اتنے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، اتنے بیان کیے کہ صحابہ کہتے ہیں میں شک ہوا کہ پیارے آقا وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ بیان فرما دیں گے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ شاید بہت سو کو تو اپنے پڑوسیوں کا نام بھی نہیں پتا ہوگا۔ پڑوسی اگر کسی تکلیف میں ہے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ ہمارا گھر صاف ستھرا رہے، چاہے ہمارے گھر کا کچرا ہم کسی پڑوسی کے آگے ڈال دیں، یہ اسلام نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی۔ ہم اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہیں، واقعی اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اور میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں خاص رشتہ داروں کا، والدین کا، پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی فیملی پر بھی بات کرتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت جو ہے وہ واقعہ سنیے کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کے بزرگ ہیں۔ آپ کے ایک غیر مسلم پڑوسی آپ کا سفر پر گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے۔ رات کو اس پڑوسی کا بچہ روتا تھا۔ آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ وہ بولی گھر میں چراغ نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں لائٹس تو نہیں ہوتی تھی، چراغ سے ہی روشنی ہوتی تھی، اندھیرے میں بچہ گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کرتے اور اس کے گھر بھجوا دیا کرتے۔ جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ غیر مسلم بولا کہ جس گھر میں با یزید کا چراغ آ گیا ہے وہاں اندھیرا کیوں رہے، اب اسلام کا نور بھی داخل ہو جائے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام۔ ہمارے اسلاف کے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا بھی سنت ہے۔ آج میں ان سنتوں کی بات کرنے آیا ہوں کہ جن سنتوں پر عموماً یا تو توجہ نہیں ہوتی یا عمل کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے رشتہ داروں کے بارے میں بات سنی، کس قدر بڑا دخل ہے ہماری فیملی کا ہماری زندگی میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب بتائیے، بہترین تو وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں؟ ٹھیک ہے، مدرسے میں، جامعہ میں، اپنے علاقے میں، اپنے دوستوں میں ہم بڑے فیورٹ ہیں۔ بعض اوقات رات کو دیر سے کوئی دوست بلائے تو اس کے لیے فوراً حاضر ہیں، لیکن کبھی والد صاحب بلائیں، کبھی والدہ بلائیں، کبھی رشتہ دار بلائیں، کبھی بہن بھائی کوئی کام کہیں اس کے لیے ہم راضی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مذہبی کہلانے والے بھی جب گھر جائیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامینیشن، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ اپنے بارے میں چیک کیجئے کہ کبھی میں گھر جاتا ہوں، جب جو پڑھ رہے ہیں وہ کئی دنوں بعد جاتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو روزانہ گھر جاتے ہوں گے۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنا خود ہی ایک ٹیسٹ لیجئے کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی میری فیملی ریلیکس ہو جاتی ہے، کمفرٹ فیل کرتی ہے، آسان فیل کرتی ہے، یا میرے گھر میں جاتی سب پر ٹینشن طاری ہو جاتی ہے، ہر بندہ گھبرا جاتا ہے، جو مسکرا کر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے ہم گھر کے فرد ہیں یا انسپیکٹر ہیں؟ ہمارے جانے سے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ حدیث پاک تو یہ بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں، مگر گھر کا سودا سلف لایا کرتے، اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹایا کرتے، بچوں کو امام حسن امام حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا کرتے. آپ نے سنا وہ احادیث. مگر کیا جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں تو اتنے نرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا گھل مل جاتے ہیں، فیملی ممبر بن کے رہتے ہیں، یا فیملی کے اندر بھی افسر بن کے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس باہر کوئی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دینی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہے، آپ بزنس مین ہیں، آپ کو لگتا ہے میں بزنس میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، میں آفیسر ہوں، میں باس ہوں. آپ باہر باس ہیں، آپ گھر میں باس نہ بنیں. آپ باہر مینیجر ہیں، آپ گھر کے اندر جا کر آرڈر نہ چلائیں. آپ باہر اگر نگران ہیں، آپ باہر اگر استاد ہیں، اگر باہر آپ دین کا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر جا کر آپ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر والوں پہ روب تو نہ جمائیں نا. فیملی کا حق ہے آپ پر، آپ کے حسن سلوک کے حقدار ہیں وہ، اور بالخصوص والدین. اللہ اکبر. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. عرض کیا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. غور کیجئے، یہ کیٹیگری ہے. پھر رشتہ داروں کی باری ہے. لیکن ہم باہر والوں کے لیے تو بڑے شفیق مہربان، ہمارے حسن اخلاق کے چرچے پورے محلے میں، لیکن یہ مسکراتا چہرہ محلے والوں کے لیے گھر میں شیر ببر بنا ہوا ہے، گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ہمارے گھر والے پریشان ہیں تو ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے. خدارا نبی پاک کی سنت پر عمل ایسا کیجئے کہ گھر جائے تو گھر میں سب کو مزہ آ جائے، ہر چہرہ مسکرا اٹھے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بچوں کی امی آپ کی آمد پر خوش ہو، آپ کے بچے آپ سے لپٹ کر پکاریں کہ ابو آ گئے. کچھ ابو ایسے بھی ہیں کہ گھر جاتے ہیں تو بچے رضائی میں گھس جاتے ہیں کہ سو جاؤ ابو آ گئے ہیں. وہ کیسا ابو ہے، وہ کیسا والد ہے جس سے بچے ڈر رہے ہیں؟ سوچئے نا. بچوں سے پیار ہماری شریعت سکھاتی ہے. بچوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ جن کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، جن کے والدین، جن کے اپنے بچے ہیں، کیا وہ شفقت اور محبت ہم دیتے ہیں اپنی بچوں کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار قول ہے. آپ فرماتے انسان باہر تو مرد کی طرح رہے مگر گھر جائے تو بچہ بن جائے. تو خدارا آقا کی سنت کو زندہ کیجیے. حسن معاشرت کا یہ اہم مدنی پھول ہے. میں نے پہلے پڑوسیوں پر بات کی ہے اور اب آپ سے رشتہ داروں پر بات کر رہا ہوں، بالخصوص اپنی فیملی پر. اور قریبی رشتہ داروں کا بھی بڑا شاندار کردار ہے. بعض اوقات والدین سے تو ہم اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے، لیکن کیا دیگر رشتہ داروں کا ہمیں خیال ہے؟ ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے؟ شریعت ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتی ہے. کس قدر رشتہ داروں کا یوں سمجھیے کہ رول ہے، رشتہ داروں کی اہمیت ہے. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بڑا جرم ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ لک ایٹ دا کوسچن اینڈ آنسر. سوال ہو رہا ہے گناہ پر، سوال ہو رہا ہے غلطی پر، توبہ کرنے پر سوال ہو رہا ہے. مگر نبی پاک نے جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال فرمایا کہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے حضور ماں تو نہیں ہے. فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ کہ حضور ہاں خالہ زندہ ہے. فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. خالہ کی خدمت پر گناہ معاف، سوچئے نا، کیونکہ وہ ماں کی بہن ہے. یہ ہے رشتہ داروں کا کمال، یہ ہے رشتہ داروں کی خدمت کا صلہ. مگر آج دنیا خوش ہے اور رشتہ دار سارے پریشان ہیں. ایسا نہ کیجیے. آپ کے تحائف عید پر، خوشیوں پر اپنے رشتہ داروں کو یاد کیجیے، انہیں تحائف بھجوائیے. تحائف نہیں دے سکتے تو مسکرا کر ملیے تو صحیح نا. ہر چیز دولت سے نہیں ہوتی، مسکرا کر ملنے سے، خیال رکھنے سے، اچھی گفتگو سے بھی دل بہلتا ہے. بڑی پیاری بات وہ شاعر نے لکھی نا، شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ذاتی جو ہمارے کردار میں سنتیں ہونی چاہیے اس پر بھی کچھ بات عرض کر دیتا ہوں. اسی طرح سخی انسان جو ہوتا ہے نا، جو دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بانٹنے والی ذات. لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا ٹوٹتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہر وقت گویا ہجوم رہا کرتا، جو آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا فرماتے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے کہ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے. یاد رکھیے جو مانگنے والا ہوتا ہے نا، ان سے لوگ بدکتے ہیں. جو نوازنے والا ہو لوگ اس پر لپکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائیں، خودداری اپنائیے.
اللہ نے دیا ہے تو خوب بانٹیے، ہاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، تحائف دیجئے، سخاوت کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، ویسے بھی دوستوں میں اور رشتہ داروں میں خرچ کیجئے، سخی اللہ کو بھی پسند ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سخی اللہ کے قریب، غور سے سنیے گا ناظرین، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے آپ نے کس کے قریب رہنا ہے، اللہ اور لوگوں کے جنت کے قریب رہنا ہے معاذ اللہ، یا ان سے دور رہنا ہے۔ سخاوت ایک ایسا وصف ہے، آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو سخی ہوگا لوگ اسے پسند کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی سے سوال کیا کہ سخاوت زیادہ ضروری ہے یا شجاعت، بہادری یا سخاوت، دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بزرگ نے کمال کا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں جو سخی ہوگا نا اس کو شجاعت کی ضرورت نہیں ہے، سخاوت کی وجہ سے سارے لوگ اس کی طرف آ جائیں گے، اس کی بات ماننے والے بن جائیں گے، اس کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو سخاوت دلوں میں اترنے والا عمل ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی تو کیا بات ہے۔ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا میرے آقا ایسے کریم ہیں کہ جن کے ہاتھ بھی کھلے ہیں، خزانے بھی بھرے ہیں۔ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت حدیث پاک ہے نا، انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، میں دینے والا اور بانٹنے والا اور خازن ہوں، اور اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جو آتا اسے عطا فرماتے۔ اچھا جب بانٹتے بانٹتے بظاہر وہ نعمت ہاتھ میں نہ رہتی نا، اور کوئی مانگنے والا پھر بھی آ جاتا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ فرماتے جاؤ فلاں جگہ پر میرے نام سے لے لو، گویا اپنے اوپر قرض اٹھاتے پھر بھی عطا فرماتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے کاش مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذرہ نصیب ہو۔ بانٹنا جو ہے نا وہ بڑی نیکی ہے اور مشکل بھی ہے، یاد رکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے اپنا مال، اپنی پسند کی چیز کسی کو دینا، لیکن یقین کریں جو بانٹتا ہے نا لوگ اس پر لپکتے ہیں، جو مانگتا ہے لوگ اس سے بدکتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب بننا ہے مانگنے کی عادت نکال دیجیے، اللہ دے تو بس بانٹیں، تھوڑا ہے تھوڑا بانٹنے، اللہ اور دے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا شاندار انداز تھا، نبی پاک بعض اوقات تو اس طرح دل میں خوشی داخل کرتے کہ کسی سے کوئی چیز خریدتے اور پھر وہی چیز اسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ایک اونٹ خریدا، اور اسی وقت وہ اونٹ عبداللہ ابن عمر یعنی آپ کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ تو سبحان اللہ میرے آقا کی دل جوئی کا انداز۔ مگر یہاں ایک اور بات میں نے عرض کرنی ہے کہ سخاوت شاندار وصف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو خودداری ہے نا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آقا دینے والے ہیں، معاذ اللہ میرے آقا نے کبھی جو سوال ہے دراز نہیں کیا، یعنی کسی سے نہ مانگنا سنت ہے۔ کیا اس سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کسی کو دینا اور سخاوت کرنا، اپنی پسند کی چیز دے دینا، ایثار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ مانگا کرتے ہیں، میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا سے لوگ مانگتے، آقا سب کو عطا فرماتے، مگر ساتھ بڑا شاندار ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر لاد کر لا کر اور اسے بیچ کر اپنی آبرو بچائے، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ یعنی اسلام میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی آبرو بچائے، مانگے نہ کسی سے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اور ایک بڑا پیارا ایک نبی پاک نے گویا ایک پورا پریکٹیکل کر کے کس طرح سمجھایا صحابہ کرام کو، اور ہمارے لیے آج بھی وہ شاندار درس ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی آئے، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور کچھ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو بولا حضور ایک بچھونا ہے جس میں سے کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، دیٹس اٹ، صرف بستر اور پیالہ۔ شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اس سے اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہوگا، مگر پھر بھی لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی تحفہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی لحاظ سے مانگنے والا یہ لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے دنوں بعد لوگ کترانے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے لوگ پتہ نہیں ملتے کیوں نہیں ہیں، میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے، مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے لوگ کترا رہے ہیں،
اور وہ مبلغ، وہ اسلامی بھائی کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ دین کا کام کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے لوگ بھاگیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کچھ اور بھی عرض کروں گا، لیکن اس میں ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے، جو دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں نا، یاد رکھیے ہمیں دوسروں کے پاس جو ہے اس سے مستغنی ہو جانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے اس پر شکر کریں، قناعت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب نے پھر بھی کروڑوں سے اچھا بنایا ہے نا، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو ہمیشہ وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کی نعمتوں کی طرف نظر نہیں رکھتا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کرے، شکر کرے، قناعت کرے۔ تو اب اس شخص نے کہا حضور میرے پاس تو ایک بچھونا ہے، بستر ہے، اور ایک پیالہ ہے مٹی کا۔ پیارے آقا نے وہ دونوں چیزیں منگوا لی، کہا وہ دونوں لے آؤ۔ وہ شخص اپنا بچھونا بھی لے آیا، پیالہ بھی لے آیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون ہے جو یہ دونوں چیزیں خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 1 درہم دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس سے زیادہ دے؟ تو ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے دونوں چیزیں ان صاحب کو دے دی اور 2 درہم لیے اور اس انصاری صحابی کو دیے۔ فرمایا 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر میں دے آؤ، دوسرے درہم سے کلاڑی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں بیچو۔ 15 دن میں اس کی مالی حالت درست ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اچھا ہے یا یہ کہ تم قیامت میں بھیک مانگنے کا داغ لے کر جاتے؟ یعنی کچھ لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے شریعت میں ہاتھ سے کام کرنے والوں کو، خودداری اپنانے والوں کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ضرور سوچئے اس بات پر۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا ہاتھ پسند نہیں ہے، دینے والا ہاتھ پسند ہے۔ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کام کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل ضرور ہونا چاہیے، مگر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ سارے کام کاج چھوڑ کر توکل کرے۔ کام کرے، محنت کرے، اللہ سے اس کی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رزلٹ مانگے، وہ رب کریم حلال رزق عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ایک یہ جو بری عادت چند لوگوں میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ کسی کی نعمتوں پہ نظر رکھنا یا کسی سے مانگنا۔ سخی بنیے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو سخی بنائے۔ بخل جو ہے نا، کنجوسی، کنجوس آدمی نہ فیملی میں مقبول ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں اپنی فیملی پر بھی خرچ نہیں کرتے، مال و دولت ہوتے ہوئے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کا وصف نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں گفتگو کی طرف، کیونکہ بہت سارے ایسے اسلام میں مجھے سن رہے ہیں جو مبلغین ہیں، یا تو درس دیتے ہیں یا اجتماع میں بیان کرتے ہیں یا تدریس کرتے ہیں، یا مطلب ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ بولنے سے متعلق ہے۔ بلکہ جو بدری چینل کے ناظرین سن رہے ہوں گے، ظاہر ہے آپ کو بھی گفتگو کرنی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا کیا انداز تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے تھے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا، اگر شمار کرنے والا اسے شمار کرنا چاہتا تو اسے گن سکتا، یعنی نبی پاک کے الفاظ کاؤنٹ کیے جا سکتے تھے۔ مگر آج بہت بڑا مسئلہ بعض لوگوں کا انداز گفتگو ہے، اتنا تیز تیز بولتے ہیں، اتنا اسپیڈ میں بولتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ کہنا پڑتا ہے حضور ذرا دوبارہ فرمائیے گا، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ لوگ اتنا اونچا بولتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے لڑائی کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت، ہمارے پیارے آقا کا جو زندگی گزارنے کا شاندار انداز ہے، نبی پاک کی سنتوں میں ہر چیز کی ٹریننگ موجود ہے۔ آقا مسکرا کر گفتگو کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب بھی دیکھا، نبی پاک میری طرف نظر فرماتے اور مسکرایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسکرانا سنت ہے، کیا اس سنت پر عمل ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوں گے ناظرین میں سے کہ جن کو عرصہ ہو گیا مسکرائے ہوئے۔ سوچئے لاسٹ کب مسکرائے تھے آپ؟ مسکرانے والا چہرہ سب کو پسند آتا ہے، مسکراتا شخص اچھا لگتا ہے۔ اگر واقعی آپ کوئی بڑا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو مسکرانا سیکھیے۔ آپ کا چہرہ کھلتا ہوا ہونا چاہیے، ہر وقت منہ چڑھا ہوا ہے جناب، ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے ہی بات کرنے کا جی نہ چاہے،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. حشاش بشاش فریش. اگر آپ کسی پریشانی میں بھی ہیں تو یہ پریشانی آپ کی ہے نا, لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے, آپ چاہ رہے ہیں میں دوسرے کے ساتھ بھی وہی پرابلم کر دوں. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہے, صبر کیجئے, مگر مسکرائیے. مسکرانا سنت ہے, مسکرانا صدقہ ہے. یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی. خرچ کیے جائیے, آپ مسکرائیں گے آٹومیٹکلی سامنے والا بھی مسکرا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات, گفتگو کا انداز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بالخصوص جن کو دین کا کام کرنا ہے, جنہوں نے مبلغ بننا ہے. آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. پہلے تو ٹھہر ٹھہر کر بولنا سیکھیے. بالکل تیز رفتار طریقے سے جو لوگ بولتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ کا مزاج ہی ایسا ہو, بعض اوقات دو افراد بات کر رہے ہو, میں لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں, تو کہے بھائی خیر تو ہے, کیا ہوا؟ کہ لڑائی نہیں, ہمارا انداز ہی ایسا ہے. تو نہیں, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر کچھ لوگ, ایک پرابلم یہ ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اب اسٹائل ہی ایسا ہے تو میں بدل نہیں سکتا. ایک بڑی اہم بات میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہماری عادت جو ہے نا, ہمارا جو مزاج ہے, ہماری جو عادتیں ہیں, یہ رنگ اور قد نہیں ہے. رنگ اور قد نہیں بدل سکتا. کسی کو اگر اللہ نے گورا بنایا تو وہ کالا نہیں ہو سکتا, جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا. افریقن, آپ جتنی بھی کریمیں لگا لیں وہ افریقن ہی رہے گا. لیکن قد کسی کا لمبا ہے, چھوٹا نہیں ہو سکتا. قدرتی قد چھوٹا ہے, وہ بڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. مگر کوئی کہے میری بات کا اسٹائل بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, میرا غصہ کم نہیں ہو سکتا, میری جلد بازی کی عادت ختم نہیں ہو سکتی, میری صفائی نہ کرنے کی عادت ختم نہیں ہو سکتی, میں گندا ہی رہتا ہوں. نہیں, یہ عادتوں کے اپنے آپ کو حوالے نہ کر دیں. پلیز سمجھیے میری بات کو. آپ نے اگر واقعی ایک کامیاب انسان بننا ہے, we have to rectify ourselves. ہمیں اپنی ذات میں تبدیلی لانی ہے. چیک, پہلے بیٹھ کر چیک تو کریں میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, چیک کر لیں ایک بار, میں صفائی کرتا ہوں کہ نہیں, اپنے جسم کی, اپنے اطراف کی, اپنے کمرے کی. میرے اندر سے بو تو نہیں آتی, میرا چہرہ صاف شفاف رہتا ہے, میرے دانت صاف رہتے ہیں, میری اگر داڑھی ہے تو اس میں کنگھی اور تیل وغیرہ میں لگاتا ہوں, میں امامہ پہنتا ہوں تو ٹھیک پہنتا ہوں, میرا لباس میلا کچیلا تو نہیں ہوتا, مجھ سے لوگ گھن تو نہیں کھاتے, میری گفتگو جب میں بات کرتا ہوں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, میں مسکرا کر ملتا ہوں نہیں ملتا, میں جلدی غصہ تو نہیں کر جاتا, میں بات بات پہ لڑائی تو نہیں کرتا, میں سامنے والے کو ٹوکتا تو نہیں ہوں, کسی کی بات ہی پوری نہیں ہونے دیتا. نہیں مجھے پتا ہے, رکیے میں بتاتا ہوں. کیا اس طرح کا انداز تو نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک بار مجھے بیٹھ کر لسٹ تو بنانی پڑے گی نا. اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, یہاں پر ہمیں ایک ایسا ساتھی چاہیے گا, ایک ایسا اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہو, ہمارا رشتہ دار ہو, یا ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتا ہو, یا ہمارے علاقے میں, اس کو کہیں حضور مجھے بتائیں, گھبرائیں نہ, مجھے بتائیں میرے اندر آپ کیا کمزوری فیل کرتے ہیں. جب تک مجھے میری کوئی کمزوری بتائے گا نہیں, خامی بتائے گا نہیں, ٹھیک کیسے ہوگا؟ بیماری پتہ چلتی ہے تو بندہ دوائی لیتا ہے نا, اس میں گھبرائیں نہ. مگر ایک بات طے کر لیں کہ میں نے اپنی بری عادت, اپنی بری خصلت کے اپنے آپ کو حوالے نہیں کر دینا. میں چینج ہو سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں, میں بہترین ہو سکتا ہوں, میری گفتگو شائستہ ہو سکتی ہے, میری گفتگو میں بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے, میری شخصیت میں ایک زبردست بدلاؤ آ سکتا ہے, میں نرم ہو سکتا ہوں, میں شفیق بن سکتا ہوں, میں لوگوں کا خیر خواہ بن سکتا ہوں, میں ہر دل عزیز بن سکتا ہوں. اٹس پاسبل. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا, کیا آپ پہلے بھی ایسے تھے جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ملا تھا؟ آپ جامعۃ المدینہ میں کیسے آ گئے؟ ارے آپ استاد کیسے بن گئے؟ آپ آج ناظم کیسے بن گئے؟ آج آپ دعوت اسلامی کے نگران کیسے بن گئے؟ ہم جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اتنی ساری برائیاں چھوڑ سکتے ہیں, میں امامہ پہن سکتا ہوں, میں داڑھی رکھ سکتا ہوں, تو اب میرے اندر جو باقی چیزیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. پہلے ریئلائز کرنا ضروری ہے. پلیز آج کے اس بیان کو پازیٹیو لیجئے اور پہلے لسٹ کیجئے. کچھ باتیں تو میں بیان کر سکا, میں ہر بات تو ایک بیان میں نہیں آپ تک پہنچا سکتا نا, لیکن ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ پہلے یہ چیک کرے کہ میری گفتگو کیسی ہے. میں ایک مشورہ دوں گا آپ اپنے بیان کو, اپنی گفتگو کو, کسی سے فون پہ بات کریں, اپنی گفتگو کو, کسی کی نہیں, اپنے انداز کو ریکارڈ کریں اور پھر سنیں آپ کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں. آپ ایسا تو نہیں کہ بہت جلدی میں بات کرتے ہیں, آپ کے الفاظ چبا کر آپ گفتگو کرتے ہیں, سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی, اتنا دھیما بولتے ہیں کہ اس کو بڑی مشکل سے سنائی دیتا ہے, یا اتنا زور سے بولتے ہیں کہ سامنے والا ڈر جاتا ہے. آواز بھی مناسب, الفاظ بھی مناسب, ٹھہر کر گفتگو. بیان بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو بیان بھی ایسا کریں کہ لوگ سمجھ سکیں, ان کو بات آپ کی سمجھ آئے. کوئی لکھ رہا ہے تو وہ لکھ بھی سکے. کاش میں بھی سنت کے مطابق بولنا سیکھ جاؤں, آپ بھی سنت کے مطابق بولنا سیکھ جائیں. یقین کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. تو آج کے بیان میں باتیں تو بہت ساری تھیں, موضوعات بھی بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن ظاہر ایک پرٹیکولر وقت, ایک مخصوص ٹائم کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے.
مگر جو آج میرا ٹاپک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو سنتیں ہیں، کردار کی جو سنتیں ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ ہم سراپے کی سنتیں تو اپناتے ہیں، کاش کردار کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ گفتگو بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، کسی کا دل نہ دکھے، حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بن جائیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، بات کریں تو سچ بولیں، بڑوں کا ادب کریں، بچوں پر شفقت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ماں باپ سے ٹوٹ کر محبت کریں، ان کا ادب کریں، والدین ہمیں اپنا فرما بردار خود سے کہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں امی سے کہوں، ابو سے کہوں دعا کیجئے، اور ایک میں اتنی خدمت کروں کہ وہ خود دعا دیں، دل سے دعا دیں۔ یقین کریں جب وہ دعا ملے گی نا، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے میں، اگلے کسی بیان میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جامعۃ المدینہ کو، وہاں کے اساتذہ کو، طلباء کو، ناظمین کو، پوری مجلس کو شاد و آباد رکھے، تمام طلباء کا حافظہ مضبوط فرمائے، آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی عالم باعمل بننا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے